انسان کی اصل ہستی اس کی صرف سوچ ہے، اور باقی جسم اس کی ہڈیوں اور خالی گوشت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب دنیا تمہیں اپنے سامنے گرانے پہ مجبور کر جائے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤ۔ وہ تمہیں دنیا کے سامنے گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی خواہشوں کی وجہ سے ہمیشہ برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے سوال کیا کہ کیا دنیا میں انسانوں کی کوئی ایسی چیز ہے جس میں زہر ہی زہر ہو؟ تو اس کا جواب آپ نے ایسے بیان کیا کہ ہاں، انسان کی ہر وہ چیز جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو جائے وہ اس کے لیے زہر ہی زہر ہے، پھر وہ دولت ہو، لالچ ہو، اقتدار ہو، محبت ہو یا پھر نفرت ہو۔ تم دنیا میں کوئی بھی تعلیم حاصل کر لو، اگر وہ تمہیں کسی انسان سے محبت کرنا بھی نہ سکھا پائے تو ایک جاہل انسان تم سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ اگر تمہیں کوئی دکھ ملتا ہے اور وہ تمہیں احساس دلاتا ہے تو سمجھ لو کہ تمہیں کوئی پیغام ملا ہے، اس پہ غور کرو۔ زندگی میں یاد رکھو کہ ہر انسان کے ہاتھ میں ہاتھ بھی نہیں دینا چاہیے، کہ بہت سے انسان شیطان کی شکل میں پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ والوں کے سوا دنیا کا ہر انسان اس بچے کی مانند ہے جو دنیا کے کھیل میں ہی مگن ہے۔ اس دنیا میں کوئی ایسا پھول نہیں جس پہ کانٹے نہ ہوں، کوئی ایسی خوشی نہیں جس میں غم نہ ہو، اور کوئی ایسا خزانہ نہیں جس پہ سانپ موجود نہ ہو۔ سب سے زیادہ طاقت جبرائیل علیہ السلام کے پاس ہے، مگر اس کو یہ طاقت کسی خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ تھوڑا وقت نکال کر قبرستان جاؤ، تمہیں اندازہ ہو جائے کہ کتنے لوگ جو دنیا میں کچھ چیز تھے آج کیسے خاموشی میں موجود ہیں۔ اپنی آواز کو دوسروں میں اونچا کرنے کی بجائے اپنے الفاظوں کو بلند رکھو، کہ پھول کبھی بھی بادل گرجنے سے نہیں بلکہ برسنے سے اگتے ہیں۔ آپ کو دنیا کی ہر چیز کی قیمت اور قدر معلوم ہو مگر اپنی کوئی قدر و قیمت معلوم نہیں، تو آپ کے لیے اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک نہایت ہی غریب نائی رہا کرتا تھا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ کوئی جائیداد۔ وہ ایک درخت کے نیچے اپنی کرسی رکھ کر لوگوں کی حجامت کیا کرتا تھا۔ اس کے پاس ایک تکیہ، ایک چادر ہی تھی جس کو وہ رات کو استعمال کرتا تھا۔ پاس ایک سکول کی دیوار سے ہی سو کر اپنی رات گزار دیتا تھا۔ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ بہت تیز بارش ہوئی اور گاؤں میں ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ سب لوگ اپنے سامانوں کو لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، کوئی اپنا زیور لیے بھاگ رہا تھا تو کوئی اپنا روپیہ پیسہ۔ تو وہ اس سکول کی ٹینکی پہ چڑھ کر سب کچھ دیکھنے لگا، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی سامان نہیں تھا جس کی وہ حفاظت کرتا۔ اتنے میں ایک شخص بھاگتا ہوا سکول کے پاس سے گزرا تو اس کو دیکھ کر کہنے لگا کہ تم یہاں تماشا دیکھ رہے ہو، ہمارا سب کچھ اجڑ گیا ہے۔ وہ کہنے لگا کہ آج مجھے محسوس ہوا کہ غربت کتنی اچھی چیز ہے، نہ کسی چیز کی فکر، نہ کوئی ڈر۔ یہ کہانی سن کر شاید آپ کو ہنسی آئے، مگر اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، کیونکہ جب ہم لوگوں سے روز محشر حساب ہوگا، یاد رکھو ہمارا بھی ایسے ہی حال ہوگا، اور ہم لوگ ایسے بھاگے پھر رہے ہوں گے، اور ہم سے وہ لوگ اچھے ہوں گے جن کو حساب دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ نہ دنیا میں انہوں نے کوئی جائیدادیں بنائیں، نہ کوئی گھر محل بنائے، نہ فیکٹریاں گاڑیاں بنائیں۔ ایک طرف غریبوں کا آسان حساب ہوگا، ان کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی، وہ بس یہ کہہ کر گزر جائیں گے، اور ہم جیسے لوگ جو ہزاروں کی لالچ میں لاکھوں بناتے ہیں اور لاکھوں کی جگہ کروڑوں کا سوچ کر پھر بھاگنے لگتے ہیں۔ اتنی چیزوں کا حساب دیتے ہوئے
ہماری حالت کیا ہوگی، اس کا اندازہ ہمیں اب نہیں ہوگا، اس وقت ہوگا کہ کاش کسی کو ایک وقت کا کھانا ہی کھلا جاتے تو اللہ کے حساب اور اس کے عذاب سے بچ جاتے۔ یاد رکھو، یہ سب مال و دولت یہاں ہی رہ جائے گا، دنیا میں تمہارے ساتھ سوائے تمہارے اعمالوں کے کچھ بھی نہیں جائے گا۔ خود کو بدلو، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرو، ان کا حق کبھی مت کھاؤ، ہمیشہ دوسروں سے اچھا سلوک رکھو کہ کل قیامت کے دن تم سے اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اور یاد رکھو کہ دنیا میں تم جس کے ساتھ بھی جیسا بھی سلوک رکھو گے وہی کل قیامت کے دن تمہارے سامنے ہوگا، اور وہ اللہ سے تمہاری ناانصافی کی شکایت بھی کرے گا۔ اس وقت تمہارے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے ان چھوٹے چھوٹے رشتوں کا بھی خیال رکھو، کبھی ان کا دل مت دکھاؤ، اور ان رشتوں میں تمہارے ماں باپ اور اولاد ہی نہیں بلکہ تمہاری بہنیں، بیوی بھی شامل ہیں۔ ان کے ساتھ تمہارا اچھا رویہ نہ ہوا تو تمہیں قیامت کے دن بھی شرمندگی ہوگی۔ کبھی بھی اپنی بہنوں کا دل مت دکھاؤ، اور نہ ہی اپنی بیوی کے سامنے اپنی بہنوں کو کچھ برا بھلا کہو، اور نہ ہی اپنی بیوی کو یہ اجازت دو کہ وہ ان کو برا کہیں یا کسی کام کو کرنے میں کوئی دخل اندازی کریں، کیونکہ تمہاری بہنیں تمہارا خون بھی ہیں اور تمہاری ہمدرد بھی۔ وہ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتی کہ جس کی وجہ سے تمہاری عزت پہ کوئی حرف آئے، کیونکہ جب تم اپنی بہنوں کو اپنی بیوی کے سامنے برا بھلا کہتے ہو تو یاد رکھو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری بیوی اس بات کا غلط فائدہ بھی اٹھا سکتی ہے۔ جب آپ کو کوئی پیار سے بھائی کہتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کے بھائی ہیں یا بھائی بن گئے۔ وہ اس مقدس رشتے کا لفظ اس وجہ سے استعمال کرتا ہے کہ آپ اس قابل ہیں، اور اس نے آپ کو اس قابل سمجھا تو ہی اس نے بھائی کا لفظ کہہ کر آپ کو پکارا، کیونکہ بھائی جیسا رشتہ ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا۔ یہ سب رب کی قدرت ہے، کیونکہ یہاں کسی کی کوئی بہن نہیں تو کسی کا کوئی بھائی نہیں، اور کسی کو اللہ اولاد جیسی نعمت بھی عطا نہیں کرتا۔ یہ سب اس کی قدرت ہے، کیونکہ اگر ہر کسی کو اس کی سوچ کے مطابق دیا جاتا تو کوئی انسان دوسروں کے پاس کچھ بھی نہ رہنے دیتا اور بس یہی کہتا میرے پاس سب کچھ ہو، دوسرا جائے پہاڑ میں۔ تو آپ نے تو یہ اکثر لفظ دوسروں کے منہ سے سنا بھی ہوگا کہ کسی کو کوئی تکلیف ہو، دوسرا اس کی مدد کے لیے آپ سے اگر کچھ کہہ دے کہ میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں اس کی مدد کر سکوں، مگر آپ اس کی مدد کر دیں تو وہ آگے سے یہی لفظ استعمال کرتا ہے کہ مجھ کو کیا فکر، وہ پہاڑ میں جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا ہر نظام، ہر کسی کا رزق اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اور وہ بہترین رزق دینے والا مہربان ہے، اور وہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ بھائی ایک سچا اور مضبوط رشتہ ہے، کیونکہ اس کا رتبہ کتنا بڑا ہے کہ جب ایک 20 سالہ بہن کو کہیں جانا پڑ جائے تو وہ اپنے ساتھ 5 سالہ بھائی کو ساتھ لے جاتی ہے، اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا کیونکہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے۔